اب ہر طرح کا موسم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. پہلے صرف 4 سیزن ہوا کرتے تھے، لیکن اب جناب یہاں پر ایک ہی سال میں ایک ہی دن میں ہم مختلف موسم جو ہے وٹنس کرتے ہیں. چلیں جی موسم کی اوور آل اپڈیٹس لیتے ہیں اور ہمارے نمائندگان جی موجود ہیں صبح سویرے اس ٹھنڈ میں باہر کھڑے ہوئے ہیں، تیار ہیں بالکل. ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں فاروق سمی، کوئٹہ سے عطیہ اکرم نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور لاہور سے الماس خان. تو پہلے کہاں سے آغاز؟ پہلے کراچی سے آغاز کرتے ہیں. شہر قائد میں کیا موسم چل رہا ہے فاروق بتائیے گا؟ آج کل تو ہم صبح وہ ایک یخ بستہ ہوا ہوتی ہے، ٹھنڈی چیرتی ہوئی ہوا ہوتی ہے جو بالکل دل میں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے، یہ ہوائیں آئی کہاں سے اور اب یہ مسلسل کب تک یہ ہوائیں چلیں گی؟ دل چیر ہوائیں. بالکل، یہ کراچی میں یک بستہ ہوائیں آتی ہیں اور یہ اس میں بڑا اثر جو ہوتا ہے یا عمل دخل جو ہوتا ہے وہ کوئٹہ سے بھی ہوتا ہے، کوئٹہ کے موسم کا. تاہم جو مزیدار بات یہ ہے جو ابھی یک بستہ ہواؤں سے کر رہے ہیں، ابھی اس کا زور ذرا کم ہے. یہ جو 3 دن تیز ہوائیں چلیں گی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25 سے 28 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی ہوائیں چلیں. محکمہ موسمیات یہ بھی کہتی ہے کہ یک بستہ ہواؤں کا سلسلہ تو ابھی اگلے 1-2 روز تک مزید رہے گا. اور یہ جو درجہ حرارت ہے، آج صبح 17 تھا، زیادہ سے زیادہ 26 جائے گا. صدف نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ جو موسم ہے وہ ہمیں مختلف دیکھنے کو مل رہا ہے ایک ہی دن میں. تو اب کراچی میں بھی ایسے ہی ہے، صبح آپ کو یہ یک بستہ ہوائیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اس وقت دھوپ نکل آ چکی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد محکمہ موسمیات کے مطابق ویدر 25 26 27 28 تک چلے جائے گا. تو یعنی مجھے سویٹر اتارنے کی ضرورت پیش آ جائے گی. اور یہ دوپہر 3 بجے تک ویدر جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر شام 5 بجے کے بعد پھر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ جو سردی کی ایک ہلکی لہر کراچی کے اندر اس وقت موجود ہے وہ برقرار رہے گی. یک بستہ ہوائیں چلتی رہیں گی، سرد ہوائیں، اور خنکی کا راج کراچی میں رہے گا آئندہ 1 ہفتے تک. جبکہ دسمبر کے مڈ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں جو سردی ہے وہ بہت زوروں کی پڑنے والی ہے. بالکل. اور اب یہ یک بستہ کا ہمیں ایک نیا متبادل ورڈ بھی مل گیا ہے جو کہ سائم شو میں لے کر آئے ہیں، دل چیرتی ہوائیں. تو یہ جو دل چیرتی ہوائیں جہاں سے آ رہی ہیں تو پھر وہیں چلتے ہیں ہم، یعنی کہ کوئٹہ والوں سے پوچھتے ہیں بھائی فائنلی آپ لوگوں نے بھی سردی تھوڑی ادھر ہماری طرف کر دی ہے. تو عطیہ ذرا بتائیے گا کوئٹہ شہر کے اپنے کیا حالات ہیں سردی کے؟ جی بالکل صدف اور سائم، ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھٹرتی ہوئی اور یک بستہ، ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہیے کڑاکے کی سردی آپ کو اور ہمیں بہت بہت مبارک ہو. کوئٹہ بالآخر جو ہے وہ اپنی جون پہ آ گیا ہے، اور جو اس کا خاصہ ہے کہ جب سردی ہوتی ہے تو دیکھیں ہم اتنے بڑے دل والے ہیں صدف کہ آپ لوگوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتے ہیں اور آپ بدلے میں ہمیں گرم ہوائیں اس دفعہ نہ بھیجیے گا. تو ہے ہی ایڈوانس میں نہ پوچھے کراچی والوں کو. ہم نے ایڈوانس میں آپ کو جو ہے یہ تحفہ بھیجا ہے، سائم صدف اور تمام کراچی والے سے قبول کریں. اور یہاں پر اگر ہم درجہ حرارت کی بات کر لیں تو آج -3 چل رہا ہے. اور آج میں یہ کہنے کے قابل ہوئی ہوں کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ ٹھٹرے ہوئے ہیں اور زبان بھی جو ہے وہ تھوڑی لڑکھڑا رہی ہے. ٹھنڈ کافی زیادہ ہے، ہوا میں خنکی تو نہیں بٹ ہوا میں ٹھنڈک کا احساس جو ہے وہ برفیلا ٹائپ ہو گیا ہے. بس اب ہم انتظار کر رہے ہیں صدف سائم کہ یہاں پر پہاڑوں پہ برف پڑے اور ہم وہ جو ہے نا مزیدار قسم والی سردی کیا آپ لوگ دروازے کھولیں اور آپ لوگوں کو ایسے لگے کہ اے سی چل گیا ہے، وہ والی ہوائیں آپ کی طرف بھیجیں. اور کوئٹہ کی اگر ہم اوور آل بات کریں، جیسے ہی ٹھنڈ بڑھتی ہے تو ظاہری سی بات ہے مسائل بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر گیس پریشر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گیس انتظامیہ کی جانب سے دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ گیس فراہم کی جا رہی ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور اس موسم میں نومبر اور دسمبر کے موسم میں سب سے زیادہ پریشانی چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ان کے فائنل ایئر کے جو ہے وہ ایگزام سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اسکولوں کی اگر بات کر لی جائے تو وہ بھی کافی جو ہے وہ درکو صورت حال ہے. اسکولوں میں سہولیات جو ہے وہ ناکافی ہیں. اور آج بھی جب ARY کی ٹیم نے وزٹ کیا اسکول کا، اس وقت میں ایک سرکاری اسکول کے سامنے موجود ہوں اور ہم نے جا کر بات کی کہ جی فائنل ایئر کے ایگزام ہو رہے ہیں اور ہمیں بچوں کی مشکلات بھی دکھانی ہے کہ شدید ٹھنڈ میں ٹھرتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پیپر دینا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ چلا کہ جی پرمیشن نہیں ہے اسکول میں کسی قسم کی فوٹیجز بنانے کی یا کسی بھی اگر ہم یہ کہہ لیں کہ کسی بھی مسئلے کو اجاگر کرنے کی. بہرحال اوور آل جب ہم سچویشن دیکھتے آ رہے ہیں تو کیونکہ سب گھروں میں بچے موجود ہیں، ان کے پیپرز ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے رونا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم صبح اسکول پہنچتے ہیں تو کلاسیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں اور اس کے بعد گیس جو ہے
وہ کلاسز میں موجود نہیں ہوتی اور ہم دھوپ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں دھوپ ہو تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے جسم کو گرم کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بہت زیادہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ اصطلاحات بھی کی جا رہی ہیں, مگر یہ اصطلاحات جو ہیں ان مسائل کے حساب سے بہت ناکافی ہیں. اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اس شدید یہ جو ٹھنڈے موسم ہیں اور یہ سرد علاقوں میں کم از کم اسکولوں میں یہ سہولیات بچوں کو دی جانی چاہیے. گیس تو ہوتا ہے کہ گیس ہیٹرز وغیرہ آن ہو جائیں بچوں کے لیے, جو ہے وہ اتنی ٹھنڈ والا سچویشن کے اندر سردی سے بچایا جا سکے بچوں کو. ہم ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں. لاہور سے ہمارے ساتھ الماس خان موجود ہیں. الماس, بتائیے آپ پہ زندہ دلانے لاہور کے دلوں کا کیا مزاج ہے اس موسم میں, اور درجہ حرارت کیا ہے, اسموک کس کیا صورتحال ہے؟ سائم, پہلے تو آپ کا شکریہ. اپنے شاعروں والی نئی اصطلاح آج لاہور کی سردی کے لیے استعمال کر دی, دل چیر دینے والی. میں بھی آپ کو ایک فلم کا ایک ڈائلاگ سناتا ہوں. اچھا. ہم پیار کرتے ہیں انتہا تک تو نفرت کرتے ہیں تو بھی انتہا تک, لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ لاہور کی سردی اور گرمی کے لیے ہے. لاہور میں سردی بھی انتہا کی پڑتی ہے اور گرمی بھی انتہا کی پڑتی ہے. ابھی ویسے وہ انتہا والی سردی آئی نہیں ہے کوئٹہ جیسی. لاہور میں اس وقت جو آج صبح کے اوقات میں تھا وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم, جو دن کے اوقات میں دوپہر کے وقت یہ 23 سے 24 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات نے. لیکن لاہور کی سردی آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ خود لاہور سے گئے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ نے لاہور آنا ہے تو جیکٹ اپنی سویٹر لے کے آنا ہے, کیونکہ لاہور میں ابھی تو نہیں ہے, اگلے 2-4 روز میں محکمہ موسمیات نے یہ بتا دیا ہے کہ اگلے 2-4 روز میں لاہور میں دھند میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور لاہور کی سردی میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. یہ ٹیمپریچر جو آج صبح کے اوقات میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, یہ کم ہو کر 4-5 تک آ سکتا ہے. یہ ایک ہفتے میں مزید یہ کم ہو سکتا ہے. الماس, جیکٹس تو میں لے کے آؤں گا, مجھے آپ یہ بتائیں ناشتہ کیا کروائیں گے لاہور میں؟ چلیں جی, ناشتہ آپ کے لیے بالکل حاضر ہے جب بھی آپ آئیں گے. پورے کراچی والوں کے لیے پائے ہوں گے, کیا ہوگا, چنے ہوں گے. لاہوری کیا کھا رہے ہیں اس موسم میں؟ لاہوری کیا کھا رہے ہیں, لاہور میں تو یقیناً ٹھنڈا موسم ہوگا تو وہ جو نکل رہی ہوتی ہیں پوریاں اس میں سے گرم آئل تیل میں سے, تو وہی کھا رہے ہوتے ہیں, پوری حلوہ کھا رہے ہوتے ہیں لاہور والے. اور اس کے علاوہ جو یقیناً وہ لاہور جس بات سے مشہور ہے اسی لیے لاہوریوں کا دل تھوڑا نازک ہے, وہ بھی یقیناً چل رہی ہوتی ہے. ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے لیکن میں بتا رہی ہوں آج کے اس سیگمنٹ میں صرف موسم کا نہیں, ایسا لگ رہا ہے دل کا حال بھی بتایا جا رہا ہے. اصل میں دل کا حال صاحب نے شروع کیا ہے شہری زبان استعمال کر کے. بس سردیوں کا اور دل کا ایک پرانا تعلق ہے. بہت شکریہ الماس, آپ ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ویسے لاہور میں اسموک کی صورتحال تو بتائیں, اسموک چل رہی ہے الماس کے فوگ آ گئی ہے؟ بالکل, فوگ آج لاہور میں پہلے سے تو کم ہے, یہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے فوگ. اور آج جو لاہور میں ہے وہ 209-210, ویسے تو لاہور کے مختلف علاقوں میں 400-450 سے لے کے 209 منیمم ہے. تو ایوریج اسے مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ لاہور میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے جیسے پچھلے سالوں میں رہی ہے. پچھلے سالوں میں تو 1900 تک گئی تھی, آپ اندازہ کریں یہ بہت زیادہ تھی پچھلے سالوں میں. بالکل لوگوں کے تو یہ گلے اور ناک ہر چیز خراب ہو گئی تھی. لیکن آج اس مرتبہ اس سال میں جو موجودہ حکومت نے جو انتظامات کیے ہیں اس سے بہت کم ہے. اور ویسے بھی جو لمبی سردی پڑتی رہی ہے اس سے بھی پچھلے دنوں جو بارشیں ہوتی رہی ہیں 2 مہینے گرمی کا, تو وہ فصلوں کو بھی اور وہ جو زمین پہ گرد اڑتی ہے وہ بھی صورتحال کنٹرول میں ہے. تھینک یو سو مچ الماس. لاہور سے عطیہ ہمارے ساتھ, کوئٹہ سے, اور فاروق سمیع آپ کراچی سے. اور کراچی والوں کو دیکھ کے ہو رہی ہے کہ اب سویٹر تو نظر آئے لوگ پہنے ہوئے, ورنہ تو ہمیں لگتا تھا ہم جنوری کا ویٹ کریں. اچھا, وہ سویٹرز بھی جو ہے نا وہ پہنے جاتے ہیں, آپ سوچیں سمجھیں کہ 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک یا 5 بجے تک کراچی میں. اس کے بعد پھر وہ نہیں, ان ٹائم میں وہ اتار دی جاتے ہیں. 5 بجے سے فارورڈ پھر دوبارہ سویٹرز ہوڈیز پہن لیے جاتے ہیں. تو یہ کراچی میں وہ صحیح بات ہو رہی تھی کہ کراچی میں پورے دن میں نا 2-3 موسم چل رہے ہیں, شدید سردی, گرمی, تپش, خنکی, خشکی.
تو یہ ہم اب یوز ٹو ہو گئے میرے خیال سے اس سے. بالکل, اور کافی زیادہ پانی آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو ہم وٹنس کرتے ہیں جی, ویسے ہی پورا سال گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 10 سے 6 گیس نہیں ہوتی کراچی میں, تو یہی معمول ہے. مجھے نہیں پتا باقی شہروں میں کیا ہے, لیکن دن کے اوقات میں گیس پریشر اتنا کم ہے کہ بھائی کافی مشکل ہو جائے گی. اب یہی تو ہے, یہی تو میں اس دن کہہ رہا تھا کہ وہ دن میں چکر لگاتی ہے, رات کو تو بالکل نہیں آتی. گیس نے تو تنگ کیا ہوا ہے, گرمیوں میں الیکٹریسٹی تنگ کرتی ہے, سردیوں میں گیس تنگ کرتی ہے. بٹ اینی ہاؤ موونگ فارورڈ, ہم شمالی علاقہ جات کی بات کر رہے تھے, ناردرن ایریاز میں اب لوگ اصل میں نا ان دنوں میں نا جاتے ہیں من چلے, جو ٹریولنگ کے بہت شوقین ہوتے ہیں نا وہ برف باری دیکھنے جاتے ہیں. تو مانسہرہ کی ضلعی انتظامیہ نے وادی کاغان کے رستے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے درمیان سفر پر اگلی گرمیوں تک پابندی عائد کر دی ہے. اور اسسٹنٹ کمشنر بالاکوٹ حضرت خان کے مطابق سیاحوں کو صرف صبح 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک صرف چین والے ٹائر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بٹا کنڈی اور سیف الملوک تک جانے کی اجازت ہے. نہیں, چائنا والے ٹائروں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ, چین والے ٹائروں کی, اور یہ چین بھی نہیں ہے, چین چائنا چین. کیا بات ہے, مجھے چین اور چین سے نا ویسے میں وہاں پہ چلا گیا تھا. چلے جی. اچھا جی, اس وقت کی جو ہے وہاں پر برفیلے راستوں پر گاڑیاں محفوظ طریقے سے نہیں چل سکتی. اسی وجہ سے انتظامیہ نے یہ صرف اجازت دی ہے کہ جو چینڈ ٹائرز ہیں ان کے ساتھ ہی سیاح جا سکیں گے اور مخصوص اوقات کار کے بیچ میں جا سکیں. چلیں جی, اب ذرا یہ مسئلہ حل ہو گیا, چین 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 اور چینڈ. چلیں جی, بات کر لیتے ہیں, ہمارے نمائندے موجود ہیں طاہر شہزاد. طاہر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ظاہر ہے جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے تو معمولات زندگی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, لوگوں کے لیے کافی مسائل بھی ہو جاتے ہیں, اور سیاحوں کے لیے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ان کی کوئی مستقل رہائش نہیں ہے, اور ظاہر ہے انہیں ٹیمپرری طور پر سارا بندوبست کرنا پڑتا ہے. تو پہلے تو ذرا ہم ٹریفک سے شروع کرتے ہیں. ہمیں بتائیے گا کہ مانسہرہ اور وادی کاغان میں جو ٹریفک ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس موسم میں؟ جی, ایسا ہے کہ عمومی طور پہ تو یہ جو سیزن ہوتا ہے سیاحتی جو کاغان ویلی کا ہے وہ تو مئی اکتوبر کے آخر تک جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. مگر اس دفعہ میں موسمیاتی تبدیلی کہہ سکیں جس کی وجہ سے جو بارشیں کم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے جو سیاحتی دورانیہ ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں. اس وقت بھی کاغان میں اور ناران میں اور بٹاکنڈی کی سائڈ پہ سیاحوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ آ رہی ہے, برفیلی نظاروں سے لطف ہو رہی ہے. جو بات آپ نے کی اسسٹنٹ کمشنر بالاکوٹ کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے وہ صرف باؤسر ٹاپ کے حوالے سے کیا گیا ہے. باؤسر ٹاپ پہ چونکہ اس وقت پھسلن ہے, یہ کوہر ہوتی ہے جسے ہم مقامی زبان میں کورا کہتے ہیں. جب یہ پڑتا ہے یہ برف نما ہوتا ہے, رات کو یہ پڑتا ہے تو صبح یہ بہت دیر تک جمع رہتا ہے, جس کے اوپر پھسلن ہوتی ہے. پھسلن کے باعث جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں اسسٹنٹ کمشنر بالاکوٹ کی جانب سے, اور یہ صرف ان کی فیصلہ نہیں ہوتا ہے, یہ ان کی گلگت بلتستان کے انتظامیہ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ کس وقت کن حالات میں کیا کرنا چاہیے. تو گلگت بلتستان کے انتظامیہ نے جو ہے انہوں نے چلاس کے راستے جو باؤسر ٹاپ ہے اس پہ پابندی لگائی ہے آئندہ ماہ گرمیوں تک, اور یہاں سے بھی جو انتظامیہ ہے بالاکوٹ کی انہوں نے بھی آمد و رفت وہاں پہ مکمل طور پہ پابندی لگائی ہے. طاہر, متبادل راستہ کیا ہے چلاس والے راستے کے علاوہ, آلٹرنیٹ کیا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ جی, الٹرنیٹ راستہ تو جو شارع کراکرم ہے اس کے تھرو جو ہے گلگت بلتستان جو آمد و رفت جو ہے وہ جاری رہے گی اور جاری رہتی ہے. وہ سارا سال جو ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہاں پہ جو پرانا روڈ ہے وہ جاری رہتا ہے, کیونکہ اس کے مقابلے میں جو یہ روڈ ہے باؤسر ٹاپ کے راستے یہ تقریباً 6 سے 7 8 گھنٹے جو ہے کم سفر پڑتا ہے, لیکن یہ سیاحتی سیزن کے دوران ہی استعمال کیا جا سکتا ہے. زیادہ تر جو ہے راستہ پھر وہ گلگت بلتستان والا جو دوسرا شہر کراکرم ہے اس پہ مسافر گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں. جو انہوں نے جی ظاہر ہے یہ فیصلہ تو ظاہر ہے کیا گیا ہے لوگوں کی کہتے ہیں نا ان کی ہی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے. تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ جو راستے بند کیے گئے ہیں اب کہیں ایسا تو نہیں کہ اس فیصلے کے بعد جو سیاح ہیں ان کی آمد میں کمی ہو گئی ہو؟ نہیں, ایسا ہے کہ سیاحوں کی جو آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ناران تک ہوتے ہیں زیادہ تر. اس کے بعد وہ رات یہاں اسٹے کرتے ہیں, اس کے بعد اگلے صبح جو ہے وہ دیگر علاقوں میں جاتے ہیں, بٹاکنڈی, جھیل سیف الملوک, لولو سر اور باؤسر ٹاپ تک. یہ جو بٹاکنڈی تک ہے وہاں تک تو راستے کھلے ہیں. ان کے لیے یہ جو انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. احتیاطی تدابیر صبح 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک جو ہے وہ بٹاکنڈی اور جھیل سیف الملوک تک سیاح جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح جو دھوپ لگتی ہے اس وقت تک یہ جو کوہر جو ہوتی ہے جسے کوہرا ہم کہتے ہیں یہ پگھل جاتی ہے اور پھر آسانی ہوتی ہے, اور اس کے لیے بھی انہوں نے چین کا استعمال کا لازمی قرار دیا گیا ہے. 4x4 جیپ ہو یا پھر چین گاڑی کے ساتھ
سیاح جھیل سے فربروک اور بٹاکنڈی تک جا سکتے ہیں. اور اس وقت جو ہے سیاح بھرپور وہاں پہ موجود ہیں. ویسے تو سیاحتی سیزن جو ہے اکتوبر میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ بارشیں کم ہوئی ہیں، اور اب جو ہے جس وقت بھی بارش ہوئی تو نران ویلی کاغان ویلی میں جو ہے برفباری ہو جائے گی، پھر سیاحتی سیزن جو ہے نران کا بھی اختتام پذیر ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو ہے سیاح وہاں پہ آ رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں اچھے خوبصورت نظاروں سے. بالکل طاہر، تھینک یو سو مچ.